یہ احساس بھی انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کہ وہ ایک صحرا میں اکیلا پھنس جائے جہاں دور دور تک صرف ریت ہو اور بچنے کی کوئی امید نظر نہ آئے۔ آپ کا تو میں نہیں بتا سکتا، مگر میرے لیے یہ خیال کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر ایسا ہی ایک واقعہ حقیقت میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ ہے جسے شاید ہی کوئی توڑنا پسند کرے، اور وہ بھی دنیا کے سب سے بڑے صحرا سہارا ڈیزرٹ میں۔ ہیلو گائز، السلام علیکم، ویلکم ٹو لاجک یونٹ۔ اور آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک ایسے ایتھلیٹ کے بارے میں جو 9 دن تک سہارا ڈیزرٹ میں بغیر کسی مدد کے زندہ رہا، اور اس کا یہ بھیانک تجربہ کیسا رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اٹلی کے ایک رنر مارو پروسپیری کی، جس نے یہ خطرناک تجربہ اپنے نام کیا۔ 1986 میں ایک ایسی ریس منعقد کروائی گئی جس میں رنرز کو صحرا سے دوڑتے ہوئے 6 دن میں ریس مکمل کرنا تھی۔ یہ ریس 251 کلومیٹر لمبی تھی۔ یہ ریس ساؤتھ ایسٹ موروکو سے شروع ہوئی اور اس کو صرف چیک پوائنٹس دیکھ کر ہی مکمل کرنا تھا، جو کہ ایک واقعی بہت بڑا چیلنج تھا۔ 1994 میں مارو پروسپیری بھی اس ریس میں شامل ہوا، جو کہ ایک بہت اچھا رنر تھا اور بہت زیادہ پریکٹس کے بعد اس ریس میں آیا تھا۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا اور ریس کا معمول کی طرح آغاز ہوا اور تمام رنرز نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ان سب کو ایک ایک دوڑنا تھا اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ ریس کو مکمل کرنا تھا۔ ان رنرز کو بیسک میڈیکل کٹس اور ایمرجنسی بیگز دیے گئے تھے تاکہ وہ کسی بھی صورتحال میں اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس ریس ٹریک پر 6 چیک پوائنٹس تھے جہاں ہر روز سب کو پہنچنا تھا۔ شروع کے 4 دن تو سب نارمل رہا، مگر اس کے بعد آغاز ہوا پروسپیری کی مشکلات کا، کیونکہ چوتھے چیک پوائنٹ پر جاتے وقت اسے ریت کے خطرناک طوفان کا سامنا ہوا جس نے اس کی حد نگاہ کو بالکل ختم کر دیا۔ ایسے میں اگر پروسپیری رک جاتا تو طوفان اسے وہیں دفن کر دیتا، اس لیے اس نے اندازاً ایک ڈائریکشن میں بھاگنا شروع کر دیا اور کنٹینیوسلی ایک ہی طرف بھاگتا رہا۔ تقریباً 8 گھنٹے کے بعد جب طوفان تھما تو سب کچھ بدل چکا تھا، کیونکہ اسے کہیں بھی ریسنگ ٹریک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی وہ آدمی اب ریت کے اس سب سے بڑے صحرا سہارا ڈیزرٹ کے بیچ میں پھنس چکا تھا۔ اس حالت میں چونکہ انسان کے لیے خود پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے مارو نے سوچا کہ وہ کچھ دیر سو جاتا ہے تاکہ تھکن اترے اور وہ نیند سے جاگ کر اس کا حل کر سکے۔ اس طرح وہ 4 گھنٹے گزر گئے اور جب وہ جاگا اس نے پھر سے اس امید میں دوڑنا شروع کر دیا کہ شاید اسے کوئی امید یا مدد مل جائے، مگر سب اس وقت بیکار تھا۔ جب وہ ایک اونچے ٹیلے پر پہنچ گیا اور اپنے چاروں طرف صرف صحرا دیکھا، اب تو اس کے پاس پانی بھی ختم ہو چکا تھا، تو اس نے اس حالت میں اپنا یورین بوتل میں سیو کر لیا۔ اب وہ ایمرجنسی ہیلی کاپٹر کا انتظار کرنے لگا۔ ایسے میں ایک ہیلی کاپٹر وہاں سے گزرا بھی، مگر اس نے اسے دیکھا نہیں۔ اس نے اپنی فلیئر گن سے نشانہ بھی بنایا، مگر شاید ہیلی کاپٹر اسے دیکھ نہیں سکا اور ہیلی کاپٹر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو پروسپیری کی بچنے کی تھوڑی بہت امید بھی ختم ہو چکی تھی اور وہ یہ صدمہ سہنے کے لیے پھر سے سو گیا، کیونکہ اب رات بہت ہو چکی تھی۔ اگلی صبح خوش قسمتی سے اس کو صحرا کے بیچ میں ایک مسجد کا اسٹرکچر نظر آیا اور اس نے وہاں اگلے 3 دن قیام کیا اور اپنا گزارا وہاں موجود چمگادڑوں کو مار کر کیا اور انہیں اپنے یورین میں پکا کر کھایا۔ اس نے نشانی کے لیے مسجد پر اپنے ملک اٹلی کا ایک جھنڈا بھی لگا دیا تاکہ شاید اگر کوئی یہاں سے گزرے تو وہ اس نشانی کو دیکھ کر پہچان جائے کہ وہ اس ڈائریکشن میں گیا ہے۔ چوتھے روز ایک ہیلی کاپٹر پھر سے وہاں سے گزرا اور اب اس نے زمین پر SOS کا نشان بنا دیا، جو کہ ایمرجنسی مدد کی علامت ہے، اور بیگ کو آگ لگا دی تاکہ ہیلی کاپٹر اسے دیکھ کر مدد کے لیے آ جائے۔ مگر جب قسمت ساتھ نہ دے تو انسان کیا ہی کر سکتا ہے۔ اب ایک بار پھر سے ریت کا طوفان آیا اور اس علاقے کو گھیر لیا اور ہیلی کاپٹر نے پھر سے اسے نہیں دیکھا۔ اب یہ مسلسل 14 گھنٹے تک چلتا رہا اور اس کا کھانا پانی بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ مرنے والا ہے۔ اٹلی میں یہ رول تھا کہ اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو اس کو تقریباً 10 سال انتظار کے بعد گورنمنٹ مردہ قرار دے دیتی ہے۔ اس دوران لواحقین کو گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی پینشن بھی نہیں ملتی۔ اس لیے پروسپیری نے سوچا کہ وہ روز روز کی موت سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار سوسائڈ کر لے، اور اس نے اپنا وصیت نامہ لکھ کر اپنے خنجر سے ایک وین کاٹ لی اور وہیں لیٹ گیا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی زندگی لکھی ہو تو آپ کو کوئی مار نہیں سکتا، یعنی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا اور اگلی صبح بھی حیران کن طور پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایکچولی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اس کا بلڈ جم گیا اور وہ زندہ ہی رہا۔ اب اس نے سوچا کہ شاید اسے مرنا نہیں چاہیے اور یہ اس کے لیے نئی امید ہو۔ اس کے بعد اس نے اٹھ کر پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس نے امید نہ چھوڑی اور مسلسل آگے بڑھتا رہا، اس آس پر کہ شاید وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے۔
वो रात रेत पर ही सो जाता और दिन को दरख्त के नीचे आराम कर लेता। अब मुसलसल 2-3 दिन चलने के बाद उसे सहरा में नखलिस्तान नजर आया, जिसे देखकर उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और फिर उसने वहां से पानी पिया और सो गया। अगले दिन वो बकरियों के झुंड की आवाज से उठा और अपने इर्द गिर्द बकरियां और इंसानी कदमों के निशानों से वो हैरान कुन रह गया। उस बच्ची को हाथ में बकरी पकड़े देखकर वो फौरन उसके पीछे गया। उसे अपने पीछे आता देखकर वो लड़की डर गई और वहां से भाग गई, मगर वो उसका पीछा करते करते उसके कबीले पहुंच गया। वहां की लोकल पुलिस को पहले ही उसकी गुमशुदगी की इत्तला मिल चुकी थी और उन्होंने उसे हेलीकॉप्टर में मुंतकिल कर दिया। मगर ये हैरानकुन था कि वो मोरक्को से निकलकर अल्जीरिया में पहुंच चुका था और इस तरह उसने पूरे एक मुल्क का सफर पैदल तय किया, वो भी 180 किलोमीटर रेसिंग ट्रैक से आगे जाकर। अब वो बिल्कुल एक ढांचा बन चुका था, इसलिए 16 किस्म के अलग अलग फ्लूइड्स लगाकर उसकी फ्लूइड की कमी को पूरा किया गया और मुसलसल अपना यूरिन पीने के बाद उसके लंग्स में बहुत इन्फेक्शन हो चुका था। मगर खुशी इस बात की थी कि वो आखिरकार जिंदा बच गया था। फिर भी उसने अपना रेसिंग करियर खत्म नहीं किया और बहुत बार मैराथन में हिस्सा लिया और इसके बाद उसने अपनी किताब भी लिखी, जो कि एक इंसानी पुख्ता इरादों की मिसाल है। और अगर इंसान किसी चीज को हासिल करने का इरादा कर ले तो खुदा तुम्हारे साथ हो जाता है और तुम अपनी मंजिल जरूर पाते हो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आप इस जगह पर होते तो क्या करते। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे अगली ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।